خداوند یسوع مسیح کے بابرکت نام میں آپ سب کو میری طرف سے اسلام۔ ہم پچھلی چند ایک ویڈیوز میں اس موضوع پر بات کر چکے ہیں کہ اسمارٹ فون سوشل میڈیا کے استعمال کے نقصانات کیا ہیں اور یہ ہماری زندگی پر اثر انداز کیسے ہوتے ہیں۔ اب ہم جو موضوع شروع کیے ہوئے ہیں وہ ہے کہ کیسے ہم اپنے موبائل کو استعمال کریں۔ اس میں ہم 2 باتیں کر چکے ہیں۔ اپنے دل کو بدلنا، سب سے پہلے اپنے دل پر غور کرنا، کیونکہ ہمارے موبائل کو استعمال کرنے کی عادات یہ بتاتی ہیں کہ ہمارا دل کہاں پر ہے۔ اور دوسری بات کہ اپنی زندگی میں مقصد کا تعین کرنا۔ آج میں تیسری بات جو اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ سب سے بڑے حکم کے مطابق اپنے موبائل کو استعمال کرنے کی عادات کا تجزیہ کریں۔ بائبل مقدس میں خداوند یسوع مسیح سے فریسیوں نے سوال کیا کہ خداوند کون سا حکم سب سے بڑا ہے؟ تو خداوند یسوع مسیح نے جواب دیا، اپنے سارے دل، اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ، اور اس کی مانند یہ کہ اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زندگی میں اول ترجیح خداوند کی ہے۔ ہم اپنی پوری ذات کے ساتھ خدا کے ساتھ محبت کریں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم اپنے پڑوسی سے، اپنے ہم جنس سے بھی محبت کر پائیں گے۔ آپ چند ایک سوال اپنے آپ سے کریں، میرے موبائل کو استعمال کرنے کی عادات مجھے خدا کی طرف لے کر جا رہی ہیں یا خدا سے دور کر رہی ہیں؟ میرا موبائل کہیں یہ میرے اور خدا کے درمیان تو نہیں آ رہا؟ کہیں میں خدا کو وقت دینے سے زیادہ اپنے موبائل کو وقت تو نہیں دیتا؟ ان تمام سوال کو پوچھیں، اپنے آپ سے پوچھیں، میری زندگی میں کہیں خدا کی محبت ایک چھوٹی سی ڈیوائس کی وجہ سے کم تو نہیں ہو گئی؟ کہیں میری محبت خدا کے لیے ٹھنڈی تو نہیں پڑ گئی؟ پھر دوسرا سوال یہ کریں، کیا میرے موبائل کے استعمال سے میری اور دوسروں کی ترقی ہو رہی ہے؟ کیا اس سے مجھے کچھ فائدہ ہو رہا ہے؟ ہاں، اس کے فائدے ہیں، لیکن ہم اس کے نقصانات کا ذکر کر چکے ہیں۔ اگر آپ اس کا بہت زیادہ استعمال کر رہے ہیں اور بلا وجہ کر رہے ہیں تو اس سے آپ کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ کیا اس سے آپ کی اور دوسروں کی ترقی ہو رہی ہے، یا پھر یہ موبائل آپ کی روحانی ترقی میں ایک بہت بڑی رکاوٹ بنا ہوا ہے؟ تیسرا سوال اپنے آپ سے یہ کریں، میرے موبائل کا استعمال میرے رشتوں کو خراب کر رہا ہے یا استوار کر رہا ہے؟ اگر آپ کے ساتھی کے ساتھ، شوہر یا بیوی کے ساتھ موبائل کی وجہ سے آپ کا ریلیشن خراب ہو رہا ہے تو آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ اپنی بیوی کو، اپنے شوہر کو توجہ دینے سے زیادہ موبائل پر لگے رہتے ہیں تو آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ سب سے بڑے حکم پر عمل نہیں کر رہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت کر۔ یہ تجزیہ ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی، ایک دوسرے کی موجودگی میں بھی موبائل کو استعمال کرنے کے سبب سے ایک دوسرے سے لاپرواہ رہتے ہیں، اور اس ایک ڈیوائس کی وجہ سے ان کا ریلیشن خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ سب سے پہلے خدا کے ساتھ آپ کا جو رشتہ ہے، کہیں اس کو موبائل خراب تو نہیں کر رہا؟ سیکنڈلی، آپ کے رشتے کو دوسروں کے ساتھ، خاص طور پر آپ کے خاندانی رشتوں کو، دوستوں کے ساتھ رشتوں کو یہ خراب تو نہیں کر رہا؟ اس کے بعد چوتھی بات ہے، کچھ حدیں مقرر کریں۔ زندگی میں لمٹس، حدیں، ان کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر حدیں مقرر نہ کی جائیں تو میرا یہ تجزیہ ہے، بہت نقصان ہوتا ہے۔ امثال کی کتاب یہ کہتی ہے
کہ وہ شخص جو اپنے اوپر قابو نہیں رکھتا وہ اس شہر کی مانند ہے جس کی فصیلیں نہیں ہیں، بے روک ٹوک کوئی بھی اس میں آئے گا جائے گا۔ تو جس کی لائف میں ڈسپلن نہیں ہوتا وہ شخص کچھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ یہ چند ایک عملی ضابطے ہیں، پریکٹیکل ڈسپلنس ہیں موبائل کو استعمال کرنے کے، جو میں اپنی زندگی میں بھی لاگو کرتا ہوں اور میں آپ تک بھی پہنچانا چاہتا ہوں۔ پہلی بات کہ غیر ضروری نوٹیفیکیشنز کو آف کر دیں۔ آپ کے موبائل میں بہت ساری غیر ضروری نوٹیفیکیشنز ہوتی ہیں، ہو سکتا ہے یہ یوٹیوب سے ہو سکتا ہے یہ فیس بک سے ہو، جو آن رہتی ہیں اور بار بار آپ کو ڈسٹریکٹ کرتی ہیں۔ اگر وہ ضروری نہیں ہے، ان کا تعلق آپ کے ساتھ نہیں ہے، تو ان کو آف کر دیں۔ دوسری بات، غیر ضروری اور ایکسپائرڈ اور پھر وقت کو ضائع کرنے والی ایپس کو ڈیلیٹ کریں۔ اس میں گیمز ہو سکتی ہیں اور بہت ساری آپ کو امیوز کرنے والی تفریح کے حوالے سے ایپس ہو سکتی ہیں جو آپ کے وقت کو ضائع کر سکتی ہیں، ان کو جلد سے جلد آپ ڈیلیٹ کریں۔ ان میں پچھلے دنوں میں جو بہت زیادہ ایشو سامنے آیا وہ پب جی کا تھا۔ لوگ جب اسے کھیلتے ہیں کھیلتے ہی چلے جاتے ہیں، اور بھی ایسی بہت ساری چیزیں ہیں، ایسی ایپس ہیں جو ایڈکٹڈ قسم کی ہوتی ہیں۔ آپ ان کو ایک دفعہ ڈاؤن لوڈ کر لیں، آپ ان پر لگے رہیں، وہ تصویریں بنانے سے لے کر آرٹ ورک تک بہت ساری ایپس ہوتی ہیں جو غیر ضروری ہوتی ہیں، وہ ہمیں تعمیر نہیں کر رہی ہوتی، پروڈکٹیو نہیں ہوتی، لیکن ہم ان پر وقت ضائع کرتے رہتے ہیں، وہ ایکسپائرڈ ہو چکی ہوتی ہیں۔ تو ایسی ایپس کو اپنے فون سے آپ ڈیلیٹ کریں، یہ ایک آزمائش ہے جو آپ کو بار بار پھنساتی ہے۔ تیسری بات، رات کو سونے سے پہلے اپنے موبائل کو اپنے بستر سے دور رکھیں۔ آپ اگر اچھی نیند سونا چاہتے ہیں تو یہ ایک تجزیہ ہے کہ بلو لائٹ ہمیں نیند سے دور رکھتی ہے۔ جب ہماری آنکھوں میں بلو لائٹ پڑتی رہتی ہے تو ہمارے دماغ میں ایک کیمیکل ہوتا ہے جو نیند کو آنکھوں میں لاتا ہے، وہ دماغ چھوڑتا نہیں ہے۔ تو جب آپ رات کو سونے سے پہلے بلو لائٹ کو دیکھتے رہیں گے تو اس سے آپ کی نیند بہت زیادہ ڈسٹرب ہوگی، آپ ایجوکیٹڈ سلیپ وہ حاصل نہیں کر پائیں گے، بہت سارے مسائل اس سے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو میں آپ کو یہ ایڈوائس دوں گا کہ اپنے بستر سے، اپنے سرہانے سے اپنے موبائل کو بہت دور رکھا کریں۔ میرے موبائل پر سلیپ موڈ ہوتا ہے، 10 بجے کے بعد اس پر نوٹیفیکیشن آنا، کالز آنا بند ہو جاتی ہیں اور میں اس کو ایک طرف رکھ دیتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے جلدی سونا اور صبح جلدی اٹھنا لازمی ہوتا ہے، اور اگر میں اس ڈسپلن کو پریکٹس نہ کروں تو میرے لیے بہت ساری پرابلمز وہ آنے والے دن میں کھڑی ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد چوتھی پریکٹیکل بات ڈسپلن ہے، صبح کو ڈیووشن کرنے سے پہلے اور رات کو سونے سے پہلے 1 گھنٹہ پہلے اپنے موبائل کی نوٹیفیکیشنز کو آف کر دیں، ہر طرح کی نوٹیفیکیشنز کو۔ اور 5ویں بات، صبح بائبل پڑھنے اور دعا کرنے سے پہلے آپ موبائل کو نہ پکڑیں۔ آپ کے اوپر آزمائش ہوگی کہ صبح اٹھتے ہی ہم اب جو رسٹ واچ ہوتی ہیں ان کو استعمال نہیں کرتے، ہم اپنے موبائل سے وقت دیکھتے ہیں، اور صبح اٹھ کر جب آپ اپنے موبائل پر وقت دیکھتے ہیں وہیں پر آپ پکڑے جاتے ہیں۔ کوئی نہ کوئی میسیج آیا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی اٹریکٹیو ویڈیو ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا ہے جو آپ کو پکڑ لیتا ہے اور آپ دعا کرنے کی طرف سے، بائبل پڑھنے کی طرف سے عاری ہو جاتے ہیں۔ اس لیے صبح اٹھتے ہی بھرپور کوشش کریں کہ سب سے پہلے آپ اپنے پرسنل ڈیووشن میں جائیں، دعا کریں اور اس کے بعد آپ موبائل کو پکڑیں۔ اور اس کے بعد 6ٹھی بات، جب کوئی کال یا ٹیکسٹ آئے تو فوری اس کا جواب نہ دیں۔ اگر کوئی ضروری کام ہے جو اس ٹیکسٹ کا جواب دینے سے زیادہ ضروری ہے، اس کال
کا آنسر کرنے سے زیادہ ضروری ہے تو پہلے اسے کریں، پھر کسی مناسب وقت میں آپ جواب دیں۔ میں نے یہ سیکھا ہے کہ کال کرنے والے نے، ٹیکسٹ کرنے والے نے اپنے وقت کو دیکھ کر اپنی کنوینئنٹ کے مطابق آپ کو ٹیکسٹ کیا ہے، کال کی ہے۔ وہ فارغ ہے، اس نے نہیں آپ سے پوچھا کہ آپ فارغ ہیں کہ نہیں، آپ مجھے آنسر کر سکتے ہیں کہ نہیں۔ اب آپ اپنی کنوینئنٹ کو دیکھیں، جب آپ فارغ ہوں گے تو آپ کال کریں، ٹیکسٹ کریں اور اسے جواب دے دیں۔ آپ مناسب وقت کے مطابق جواب دیں، اچھے طریقے سے بات کریں۔ لیکن ہماری یہ پرابلم ہے کہ ہم ہر وقت اپنے فون پر آن لائن رہتے ہیں اور کوئی کال ہم مس نہیں کرتے۔ کہیں بھی بیٹھے ہوں، بہت ضروری میٹنگ میں کوئی کال آ جائے، ہم اٹھ کر باہر چلے جاتے ہیں۔ بھری جماعت میں لوگوں کے روبرو بات چیت چل رہی ہو، بہت ضروری کام ہو، ایمرجنسی میں ہم پڑے ہوں، ہم اپنے موبائل پر لگے ہوتے ہیں، جو بڑا آڈ فیل ہوتا ہے۔ اس کا آنسر آپ بعد میں بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد 7واں اصول، جسے میں اپنی زندگی میں لاگو کرنے کی بھرپور کوشش کرتا ہوں۔ آپ کو بہت ساری میلز آتی ہیں، بہت سارے ٹیکسٹ آتے ہیں جن کے آپ نے جواب دینے ہیں، کئی ضروری کالز آئی ہوتی ہیں۔ میں اپنے دن میں ایک وقت مقرر کرتا ہوں جس میں میں ان تمام کالز کا اور ٹیکسٹ کا آنسر کرتا ہوں۔ وہ موسٹلی 9 بجے کے بعد صبح ٹائم ہوتا ہے جس میں میں اپنی کالز کا آنسر کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس کے بعد میرے اور بہت سارے کام ہوتے ہیں جن میں اکثر موبائل پر جو کالز آتی ہیں، اگر وہ بہت ضروری نہ ہو تو ان کا جواب نہیں دے پاتا۔ اسی میں اپنی میلز کو دیکھتا ہوں اور اسی میں اپنی میلز کا آنسر کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس کے بعد 8واں اصول، جب آپ اپنے خاندان کے ساتھ ہوں یا دوستوں کے ساتھ کھانا کھا رہے ہوں تو اپنے موبائل کو اپنی نظروں سے دور رکھیں۔ مجھے یہ بڑی عجیب عادت لگتی ہے کہ آپ دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، دوست آپ سے ملنے کے لیے آئے ہیں، آپ نے فیلوشپ کا ایک ٹائم مقرر کیا ہے، کھانا ارینج کیا ہے، اور آپ اپنے دوستوں کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی نہیں ہیں۔ بار بار کالز آ رہی ہیں، ٹیکسٹ آ رہے ہیں، آپ موبائل پر کسی نہ کسی ایپ کو کھول کر بیٹھ جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی موبائل پر کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس سے آپ کے دوست برا محسوس کرتے ہیں۔ ایٹ لیسٹ مجھے یہ اچھا نہیں لگتا کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوں اور وہ بجائے اس کے کہ میرے ساتھ بات چیت کریں، وہ موبائل پر لگے رہیں۔ اکثر میں تو کہہ دیتا ہوں کہ آپ کائنڈلی موبائل کو ایک طرف رکھ دیں اور تھوڑی دیر میری بات کو توجہ سے سنیں۔ اس طرح سے رشتوں میں، گفتگو میں گہرائی آتی ہے۔ اور پھر جب آپ چرچ میں عبادت کے اندر ہوں تو اپنا موبائل اول تو آپ ڈرار میں رکھ کے جائیں، اور اگر ساتھ لے کر جائیں تو اسے آف کر دیں۔ یہ آپ کو عبادت میں پوری طرح انوالو ہونے سے روکتا رہتا ہے۔ آپ غور کریں، آپ جب عبادت میں ہوتے ہیں کتنی بار اپنے موبائل کو دیکھ لیتے ہیں۔ جب میسج ہو رہا ہوتا ہے سرمن کے دوران، آپ کی توجہ سرمن سے زیادہ بائبل کی تعلیم اور منادی سے زیادہ آپ کے موبائل پر ہوتی ہے۔ اب میں نے دیکھا ہے کہ اس دوران بھی کئی لوگ ٹیکسٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، کئی لوگ کالز ان کا آنسر کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ عجیب سا خبط ہے کہ ہم 2 گھنٹے کے لیے بھی اس ڈیوائس سے دور نہیں رہ سکتے۔ 2 گھنٹے بھی ہم پراپر سنڈے کے دن اس کو دور رکھ کر خدا کو ٹوٹل ڈیووشن، توجہ، اٹینشن نہیں دے پاتے۔ یہ میرے لیے حیران کن بات ہے، اور کہنے کو ہم ایماندار پھر بھی ہوتے ہیں۔ تو جب چرچ میں جائیں تو اس کو ایک طرف رکھیں۔ 2 گھنٹے یہ کافی ہیں، بہت زیادہ نہیں ہے، مشکل نہیں ہے۔ اور پھر 10ویں بات، ہر روز اپنی ترجیحات کو سیٹ کریں۔ What is my priorities؟ جب آپ اپنی پریورٹیز کو سیٹ کر لیں گے تو پھر موبائل کو آپ آڑے نہیں آنے دیں گے۔ میں نے اپنے گولز کو اچیو کرنا ہے، اس لیے میں اپنا وقت موبائل پر ضائع نہیں کروں گا۔ اور 11ویں اور آخری بات، ایک ہفتے میں ایک روز ایسا ضرور رکھیں جس میں آپ ڈیجیٹل سبت کو منا سکیں، یعنی اس دن
سارا دن آف لائن رہیں، نہ فیس بک پر جائیں، نہ واٹس ایپ پر جائیں، اور خدا کے ساتھ کمیٹڈ ہو کر وقت گزاریں، خدا کے ساتھ رفاقت میں بڑھیں، اس کی شادمانی کو حاصل کریں، اس میں مسرور ہوں، اور آپ دیکھیں گے اس سے آپ کی روحانی زندگی میں بہت فرق آئے گا۔ اگلی ویڈیو میں ہم یہ دیکھیں گے کہ سوشل میڈیا اس کا استعمال مناسب طریقے سے کیسے کیا جائے۔ تھینک یو، گاڈ بلیس یو۔